بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 سال پہلے اخبار میں پڑھی ہوئی خبر سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سینکڑوں ادھیڑ عمر مردوں کا جلوس ہے جس میں چادروں میں لپٹی ہوئی خواتین بھی شامل ہیں۔ کپڑوں اور حلیے سے پہلی نظر میں ہی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ سب سرکاری اسکولوں کے محترم اساتذہ کرام ہیں۔ ہم جہاں بھی رہتے ہیں، جہاں جیتے ہیں، اسی کا عکس ہمارے چہروں، کپڑوں، دلیلوں اور نعروں میں دھر آتا ہے۔ یہ بہرحال ایک تدریجی عمل ہے جسے انکار ممکن نہیں ہے۔ اتنے بڑے جلوس کے شرکا پنجاب کے مختلف شہروں سے لاہور آئے تھے اور بینر اٹھائے لاہور کے ریگل چوک میں احتجاج کرنے میں مصروف تھے۔ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی اتنی بڑی تعداد کو یوں سڑکوں پہ اپنے حقوق کے لیے دربدر ہوتا دیکھ کر پہلی نظر میں ہر شہری اپنے معاشرے کے اس محترم طبقے کی اس تذلیل پہ ضرور رنجیدہ ہوا ہوگا، لیکن جو ہی جلوس کے شرکا سے جلوس کی غرض و غایت کا پتہ چلا ہوگا تو وہ رنج اور دکھ یقیناً غصے میں بدل گیا ہوگا، اور ساتھ ہی ہمارے معاشرے کا یہ محترم کردار اپنا احترام کھو بیٹھا ہوگا۔ صوبائی حکومت اپنے اساتذہ کو 2 ماہ کی چھٹیوں میں بچوں کی بہتر تدریس کے لیے انگریزی پڑھانے کے طریقے سکھانے کی خواہش مند تھی۔ ان کے لب و لہجے اور انداز تدریس میں تبدیلی کے لیے کئی ارب روپے مختص ہو چکے تھے، لیکن سرکاری اساتذہ کی تنظیموں نے اس کا بے حد برا منایا اور سب کو یہی بتایا کہ انگریزی سیکھنے کے بعد حکومت تعلیمی پرفارمنس چیک کرے گی اور یوں نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ گویا اس بات کا انہیں پہلے سے ہی یقین تھا کہ پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی۔ یہ بھولے بالے استاد، آئینے 9 سے ڈرے ہوئے یہ بھولے بالے استاد طرز کہن پہ چلنے کے لیے بضد تھے۔ گویا بیماری وہی تھی جو حکیم الامت بتا گئے تھے کہ آئینے 9 سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ بھولے بالے سادہ منش استاد یہ سوچے بنا کہ وہ اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں، اگر کچھ نیا سیکھ کے ان کی ذات اور ان کے طریقہ تدریس میں کوئی بہتری آ جائے گی تو نقصان کہاں سے ہے؟ ان سب کو سکھانے کے لیے انتظامات صرف ٹرینرز کا ہی نہیں، ان سب کا آنے جانے کا، کھانے پینے کا خرچہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی الاؤنس الگ سے ملنا تھا۔ اس سارے عمل میں فائدہ ہی فائدہ تھا، مالی بھی اور علمی بھی، لیکن احتجاجی رویے اور رد عمل کے انداز فکر نے ان دونوں سے محروم رکھا، اور پھر لوگوں نے ان مقدس اور محترم افراد کو پولیس کے بے دریغ لاٹھی چارج کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا، اور بیچارہ استاد نہ صرف اپنا احترام کھو بیٹھا بلکہ کئی دن اپنی ہڈیوں کی ٹکور بھی کرتا رہا۔ کوئی تو آئے خزاں میں پتے اگانے والا، گلوں کی خوشبو کو قید کرنا کوئی تو سیکھے، کوئی تو آئے نئی رتوں کا پیام لے کر، اندھیری راتوں میں چاند بننا کوئی تو سیکھے، کوئی پیغمبر، کوئی امام زمان ہی آئے، اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنا کوئی تو سیکھے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک طے ہوا تھا وہ تھا ٹیچر ایز اے ہیبٹ ڈیولپر، کہ اچھی عادتوں کو کیسے اپنایا جاتا ہے، عادت کیا ہوتی ہے، عادتوں کو کیسے اپنایا جاتا ہے اور ان کو کیسے پختہ کیا جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کوئی بری عادت لگ گئی ہے تو اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے۔ اس سلسلے میں استاد کیا کردار ادا کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اس سلسلے میں ہم آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس ٹاپک کے نیچے میں نے اس کے مقاصد نہیں لکھے بلکہ ایک فقرہ لکھا ہے کہ اگر اعلیٰ مقاصد مد نظر ہوں تو انسان مطمئن ہی نہیں طاقتور بھی ہو جاتا ہے۔ اصل میں ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس کے مقاصد لکھنا ممکن نہ تھا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ گلوں کی خوشبو کو قید کرنا، اندھیری راتوں میں چاند بننا اور اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنا، اور پھر جوں بات آگے بڑھے گی اور مقاصد بھی سامنے آتے جائیں گے۔ لیکن ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک واقعہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک عورت اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ حضور، میرا یہ بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اسے سمجھائیے کہ یہ میٹھا کھانا چھوڑ دے۔ آپ نے کچھ لمحہ سوچا اور کہا کہ بی بی آپ کل اسی وقت آ جانا۔ وہ عورت کل پھر اسی وقت آتی ہے۔ آپ اس بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آج سے آپ نے میٹھا کم کھانا ہے۔
وہ عورت کہتی ہے کہ حضور اگر یہی فرمانا تھا تو آپ کل فرما دیتے، میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بی بی کل کیسے کہہ دیتا، کل میں خود میٹھا کھا کے بیٹھا تھا۔ یعنی پہلے خود اپنی خوشبو، اپنے ٹیلنٹ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، پہلے خود اندھیری راتوں میں چاند بننا ہے، پہلے خود اپنے ذہنوں میں سوچ کو بھرنا ہے، پھر ہم دوسروں کو کچھ دے سکیں گے، پھر ہم دوسروں کی رہنمائی کر سکیں گے۔ صدیوں سے یہی ہوتا آیا ہے کہ بچہ جب کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری والدین پہ، استاد پہ اور اس کی تربیت پہ ڈالی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے آنے والے ہر دن اسکولوں سے پڑھ کر نکلنے والے لاکھوں کامیاب بچوں سے شکایات کا گراف بھی بڑھ رہا ہے۔ نہ انہیں دین سے محبت ہے، نہ وطن سے دلی لگاؤ ہے، نہ اپنے والدین کی عزت اور احترام کا مکمل پاس اور ادراک ہے۔ اس سلسلے میں فوری توجہ کی ضرورت ہے، ایسی توجہ جو حادثے کے بعد فوراً 1122 کے ایمرجنسی یونٹ کے جوان دیتے ہیں۔ استاد چاہے سرکاری اسکول کا ہو، چاہے پرائیویٹ ادارے کا ہو، اس کی عزت تنخواہ کی کمی بیشی یا ادارے کے چھوٹا بڑا ہونے سے نہیں جڑی ہوتی۔ اگر سلیبس کی کتب سے انسانی شخصیت کی تعمیر ممکن ہوتی تو یہ کتابوں کو چھاپنے والے، بائنڈ کرنے والے، یہ تو اب تک بڑے اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ ہو چکے ہوتے۔ یہ تو استاد کی ذات ہی ہوتی ہے جو شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بچے کی تعمیر ذات کرتی ہے، اسے علم، حلم، کردار اور نگاہ دیتی ہے، اسے علم کی جستجو سکھاتی ہے، اسے صاحب دل اور صاحب نگاہ بناتی ہے۔ بچے علم سے بھاگ رہے ہیں، تربیت کے لیے کسی کے نہیں سنتے، عملی زندگی میں بھی ناقابل بھروسہ اور ناقابل اعتبار ٹھہر رہے ہیں، تو وجوہات تو تلاش کرنا ہوگی نا۔ آج کا ٹاپک تو یہ طے ہوا تھا کہ ایک اچھے استاد میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن یقین جانیے کہ اگر یہی سوال آپ مجھ سے کر لیں کہ تمہارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، تو میں تو آپ لوگوں کے کان کھا جاؤں گا۔ کسے نہیں پتا کہ خوبیاں کیا کیا ہوتی ہیں، ہاں یہ جاننا بڑا کمال ہے کہ خامیاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ وہ اقبال نے فرشتہ اور شیطان میں مکالمہ لکھا تھا نا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ آج تیار ہو جائیے، آج آپ کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنا ہے۔ 3 ایسی خامیاں جو آپ کی ذات میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں نہ ہوں، وہ آج آپ میں سے ہر کسی نے لکھنی ہے۔ چلے میں پہلے اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ میں ریگولر نہیں ہوں، میں پنکچول بھی نہیں ہوں، اور میں ایک ناکام بندہ ہوں، اور میری شدید خواہش ہے کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ ناکام نہ ہو، اور یہ شدید خواہش ہی مجھ سے کئی بار اسٹوڈنٹس کو شدید جسمانی سزا بھی دلوا چکی ہے، لیکن خیر یہ پرانی بات ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ناکام بندے کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں ناکام ہوا ہے۔ کامیاب لوگوں کو اکثر نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیوں کامیاب ہوئے، لیکن میں تو ایک رات میں 10 بار سوچتا ہوں کہ احسان وارث یہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے تم کامیاب نہیں ہو سکے۔ اصل میں کامیابی کا خمار گندم سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ کامیابی کا نشہ انسان کو سوچنے ہی نہیں دیتا کہ وہ کیوں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن اگر کامیاب فرد ایسا ہو کہ اس کی کامیابی کا سفر محنت اور نیک نیتی سے عبارت ہو، تو پھر اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنے والا اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کی باری ہے۔ اسی ٹاپک کا جب نیکسٹ سیشن آئے گا تو آپ میں سے ہر کسی نے یہ 3 خامیاں اپنی تحریر کرنی ہیں۔ یقین جانیے یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا جو آج ہم کریں گے۔ یہ کام کتاب نے، اسکول نے یا پرنسپل صاحب نے نہیں کرنا تھا، یہ کام ٹیچر نے ہی کرنا ہے، اسی نے اپنا ہدف طے کرنا ہے۔ اور اگر ٹیچر اپنا ہدف طے کر لے تو یقین جانیے کہ اپنی زندگی کی خوشی، محبت، کامیابی اور موت کے بعد کی کامیابی بھی اسی سکھانے میں پائے گا۔ لوگ اس کی یادوں میں جب اس کی خوبیوں کا تذکرہ کریں گے نا کہ وہ استاد بڑا دیالو تھا، بڑا سخی تھا، عام سی باتوں میں کچھ خاص سکھا دیتا تھا، اور سخاوت صرف روپے پیسے کی نہیں ہوتی، اصل سخاوت تو ان لفظوں، ان حرفوں کی ہوتی ہے جو آپ خوشی سے یوں ادا کرتے ہیں کہ لینے والوں کی زندگیاں شاداب اور آباد ہو جاتی ہیں۔ اصل سخاوت یہ ہوتی ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ اکرام بھی خوب تھے، جب سرکار کوئی سوال کرتے جس کا مقصد تعلیم دینا اور سکھانا ہوتا تو ان کا ہمیشہ جواب یہ ہوتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا سخی تو خود اللہ پاک ہے۔ اچھا بتاؤ
اللہ کے بعد اللہ کے بندوں میں سے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے اپنے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا سخی بنایا ہے۔ پھر پوچھا اچھا بتاؤ میرے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کی پھر وہی خاموشی۔ آپ نے فرمایا سنیے اور خوشی اور فخر سے جھوم اٹھیے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر اسے پھیلایا۔ ایسا شخص قیامت کے دن پوری امت بن کر اٹھے گا۔ ایک اور بات سنیے اور فخر کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کس اعزاز سے نوازا ہے۔ جب طالب علم اور استاد اپنی درسگاہ کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے ان کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اپنے چھوٹے موٹے کام چھٹی والے دن کر لیا کرو تاکہ آپ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے فرشتوں کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ اب اسلام نے تو جس محبت سے جس شدت سے علم کا شوق دلایا ہے، ہمارے مسلمان بچے اتنا ہی علم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ لائبریری جا کر پڑھنا تو دور کی بات، مجال ہے جو سلیبس کی کتابیں بھی مکمل پڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ دنیا میں تقریباً تمام اہل علم اور سائنسدان مسلمان ہوا کرتے تھے، اور اب ڈھونڈے سے بھی کسی کا نام نہیں ملتا۔ آج احمد عفان 9 کلاسیں پڑھ کے اپنے استاد سے کہتا ہے کہ اتنا تو سیکھ لیا ہے کہ اینٹوں کے بھٹے کا حساب کتاب سنبھال سکتا ہوں اور آپ سے زیادہ کما سکتا ہوں۔ علم کی بھی ایک ذات برادری ہوتی ہے، جو علم تلاش کرتا ہے، علم کی جستجو کرتا ہے، بقول حضرت علی علیہ السلام کے اپنی ہی میراث کو ڈھونڈتا ہے۔ علم حاصل کرو چاہے مشرکین سے ہی کیوں نہ ملے، علم سیکھنے کو عیب نہ جانو۔ آپس میں بھی ملو تو علم کا چرچا کرو ورنہ علم جاتا رہے گا۔ علم تو ذکر کرنے سے مذاکرے سے بڑھتا ہے۔ سربراہ اچھا ہو تو رعایا اچھی بن جاتی ہے۔ قصور احمد عفان کا نہیں ہے، قصور ہم سب کا ہے، ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ ایک اچھا استاد صرف سلیبس کی کتاب نہیں پڑھاتا، اصل زندگی وہی سکھاتا ہے، وہی قرآن پاک پڑھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے، نمازوں کی ترغیب بھی وہی دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی سچائی سے بھی وہی جوڑتا ہے، وطن کی محبت بھی وہی سکھاتا ہے۔ لیکن اس کے پاس اچھی سوچ اور عمدہ بات ہوگی تو وہ بچوں کو کچھ دے سکے گا، ورنہ ہر ڈگری کے ساتھ پڑھنے والے کی گردن موٹی اور اخلاق چھوٹا ہوتا جائے گا۔ وہ سوچتا ہے کہ زندگی کا یہی مقصد تھا، اب ڈگری مل گئی ہے، اب اور کیا چاہیے۔ پھر وہ جہاں جاتا ہے جب موقع ملتا ہے دھوکہ دیتا ہے، اعتبار توڑتا ہے، دل چراتا ہے اور سرے راہ لٹاتا ہے۔ جھوٹ اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، اور وہ اپنے ان اساتذہ کے لیے جنہوں نے اسے ایک سبق تو پڑھائے ہوں گے، کتاب کے سبق تو پڑھائے تھے، ان کے لیے بارہا شرمساری کا باعث اس لیے بنتا ہے کہ وہ زندگی کا حصہ بننے والی اعلیٰ درجے کی باتیں سکھانا تو بھول گئے تھے۔ وہ باتیں جو زندگی میں بدصورتی کا باعث بنتی ہیں، ان عادتوں اور ان باتوں کو سکھانا تو بھول گئے تھے۔ یقین جانیے کہ کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے لوگوں کے درمیان واحد فرق ان کی عادتوں کا ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے لوگوں کے درمیان واحد فرق ان کی عادتوں کا ہوتا ہے۔ اب عادت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ عادت کیسے اپنائی جا سکتی ہے؟ کسی عادت سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ اور اچھی عادتیں اپنانے کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کے نیکسٹ سیشن میں اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔